سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کورونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب کو نصیب فرمائے۔ اہل بیت کے فضائل پر بات چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اور اللہ سے اس لیے محبت رکھو، اس وجہ سے محبت رکھو کہ وہ تم کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھ سے محبت اس لیے رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہو ہمارا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ کہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، اور اہل بیت سے محبت رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ان اہل بیت کی جو نسبت ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو اس کی نسبت کا اکرام ہے۔ اور اہل بیت کی جو تشریح ہے وہ میں نے گزشتہ کل عرض کی تھی کہ اہل بیت سے جو مراد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھر والے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اہل بیت کی مثال ان میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو شخص اس میں سوار ہوا اس کو نجات ہوئی، اور جو شخص اس سے جدا رہا یا وہ ہلاک ہوا۔ تو آپ نے اپنے اہل بیت کی مثال کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی سفینہ نوح، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو پھر اس کشتی میں جو سوار ہو گیا، انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، جو اس میں سوار ہو گیا، تو وہ جو نسل ہے وہ نسل اب چلی آتی ہے جو نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار تھے، باقی ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ اور یہ پانی، سمندر کا جو پانی ہے، اس کا ایسا عذاب آیا کہ ساری دنیا کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو جیسے جو لوگ اس کشتی میں سوار ہیں وہ کشتی بھی محفوظ رہی، اور اس کشتی کے سوار بھی محفوظ رہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی کی مثال دی آپ نے، تو وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، کیونکہ اس کشتی کی حفاظت اللہ نے کی، اور جو اس کشتی میں سوار ہوا ان کو بھی اللہ نے بچا دیا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ ایسا ہے جیسے کشتی نوح کے اندر وہ سوار ہو گیا، اب اس کی حفاظت من جانب اللہ کی جائے گی۔ لیکن کوئی بات کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بعض اہل بیت سے محبت ہو اور بعض اہل بیت سے محبت نہ ہو، اور بعض امہات المومنین کی تنقید کی جائے، ان پر الزام تراشیاں کی جائے۔ تو اس لیے جو کسی ایک ام المومنین کی اگر تنقید اور توہین کرتا ہے تو وہ در حقیقت تمام ام المومنین کی توہین اور تنقید کرتا ہے، پھر اس کے دل میں کسی بھی ازواج مطہرات میں ام المومنین کی عظمت اور محبت اس کے دل کے اندر نہیں، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور جو امت کی مائیں ہیں وہ سب کے لیے قابل احترام ہیں، اس وجہ سے کہ امت کی مائیں بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں۔ دوسری روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دو چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر
تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہے، ایک تو کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، کہ وہ رسی ہے آسمان سے زمین تک، وہ رسی ہے آسمان سے زمین تک، یعنی یہ حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں اختلاف نہ ڈالو۔ تو اس رسی کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ رسی کون سی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رسی قرآن مجید۔ اب اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے عقیدوں کے مطابق اپنے عقیدے بنا لو، اور اس قرآن مجید کے اعمال کے مطابق اپنے عمل کو کرو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ تو جو حکم اس قرآن کے اندر موجود ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ مطلب ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور جو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر گمراہی سے بچنے کا جو پہلا ذریعہ بیان کیا وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے فرمایا کہ میرے اہل بیت، اور ایک دوسرے سے دو چیزیں کبھی جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، سو ذرا خیال رکھنا، آپ فرما رہے ہیں ذرا خیال رکھنا میرے بعد ان دونوں سے تم کیا معاملہ کرتے ہو، کیونکہ میدان حشر میں تم نے بھی پہنچنا ہے اور آپ بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے، اور وہاں پہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی جو عظمت، جو محبت اور اس کے احکامات کی جو عظمت ہونی چاہیے آج وہ دلوں کے اندر نہیں۔ آج قرآن پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، آج وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، کیونکہ متکلم اپنے کلام کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو متکلم اپنے کلام میں پوشیدہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دنیا کے اندر باتیں کرے، اور ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اپنے محبوب سے وہ باتیں کرے، اپنے محبوب سے کچھ راز و نیاز کرے۔ تو دنیا میں اس راز و نیاز کا ذریعہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ سے کوئی آمنے سامنے میں بات کر نہیں سکتا، تو اس کا ذریعہ اللہ نے دنیا کے اندر قرآن مجید اتارا جو اللہ کے اندر کا کلام ہے، سینہ مبارک کا کلام ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، کہ ان کی محبت، ان کی عظمت یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہے، کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہے جو دلائل اربع سے ثابت ہیں، جن کے ماخذ میں صحابہ اور اہل بیت، فقہاء اور محدثین سب اس کے اندر داخل ہیں کہ کس نے اس قرآن کی کیا تشریح کی ہے۔ اب کوئی آج کے زمانے میں قرآن کی تفسیر کرنے لگے، تشریح کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہ معتبر نہیں ہوگی، وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی، اور قرآن کی وہ تفسیر قابل اعتبار ہے کہ جو اپنے اسلاف سے، متقدمین سے منسوب ہو، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کی۔ اب اگر کوئی صحابہ کو چھوڑ کر وہ تشریح کرنے لگے، کیونکہ آج ایسے اس زمانے کے اندر مفسرین پیدا ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خود بھی تو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ جو اپنے طور پر قرآن کو سمجھے گا
نماز کی تفسیر یہ تھی کہ نماز سے مراد تو پریڈ ہے، تو اگر جس نے پریڈ کر لی اس نے گویا کہ نماز پڑھ لی۔ ایسے ایسے گمراہ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو اس طرح سے مسخ کیا۔ تو وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ سے تسلسل کے ساتھ چلی آتی ہے، اور وہ آج امت کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ فرمایا جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ان دو شخصوں کا اتباع کرنا جو میرے بعد ہوں گے، ابو بکر اور عمر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعد ان دو لوگوں کا اتباع کرنا، ابو بکر اور عمر کا۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے، جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کا اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی کو بھی پکڑ لو، کسی کا بھی اقتداء کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایک صحابی اتنا قیمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی ایک صحابی کا اتباع کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور جس نے آپ کا اتباع کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو پھر کسی کا کیا غم ہے کہ وہ صحابہ پر اعتراض کرے، صحابہ کی توہین و تنقید کرے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ستاروں سے مثل ستاروں کا بیان فرمائے اور انہیں رجوع میں ہدایت فرمائے کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اس میں سے جس کا تم اقتداء کر لو گے، اتباع کر لو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے، جیسا کہ ارشاد مبارک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ کتاب اللہ کا اطلاق مطلق حکم شرعی مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کی مابین فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے رشوت واپس دلوائی اور ایک شخص کو 100 تازیانوں اور ایک شخص کی جنابندی کی سزا دی، اور عورت کے لیے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا۔ یہ مختلف سزائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حالانکہ احکام مذکورہ میں سے بعض قرآن مجید میں نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ نے کسی نے کسی کو رشوت دے دی، وہ واپس دلوا دی، کسی کو کہا کہ 100 کوڑے مارو، اور کسی عورت نے اپنی جرم کا اعتراف کیا، اس کو کہا کہ رجم کرو یا اس کو پتھر مارو۔ اب اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، بس تمسک کتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک و احکام شرعی کا ہو کہ قرآن مجید کی جو مثال ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے اندر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کی بات ہو، قرآن کے اندر یہ مسئلہ کہاں ہے، قرآن کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تو یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک متن ہے اور احادیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے کہ جو چیز قرآن میں نہ ملے تو وہ حدیث میں ملے، اور اگر حدیث کے اندر بھی وہ چیز نہ ملے تو پھر دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا عمل کیا تھا، اس معاملے کے اندر صحابہ نے کیا عمل کیا، تو پھر وہاں پر صحابہ کے عمل پر فیصلہ کیا جائے گا، اور وہی حکم شریعت کا حکم ہوگا کہ صحابہ نے اس معاملے کے اندر کیا کام کیا، اور اگر صحابہ کے عمل کے اندر بھی وہ چیز نہ ہو تو پھر قیاس آئمہ مجتہدین جو گزرے انہوں نے قرآن اور حدیث اور عمل صحابہ سے کیا نچوڑ نکالا، کیا خلاصہ نکالا، اور اس مسئلے کی حقیقت کو کیا بیان کیا، پھر وہاں پر قیاس آئمہ کو لیا جائے گا کہ آئمہ مجتہدین نے کیا فیصلہ کیا۔ تو بس تمسک کتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک باحکام شرعیہ ہوا، اور تمسک بالفطرہ سے مراد محبت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات
اور وہ تمام اہل بیت کی ہو، یہ نہیں کہ بعض کی ہو اور بعض کی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا۔ اپنے چچا حضور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ کے محبوب چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان سے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک تم لوگوں سے کہ میرے اہل بیت سے ہو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے محبت نہ رکھے، کیونکہ آپ کے چچا ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے، تو ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اہل بیت سے محبت نہ رکھے۔ اب ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات اہل بیت سے محبت رکھنا احادیث میں اس کی تاکید ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں اہل بیت میں حضرات ازواج کے خطاب کے درمیان یہ ارشاد ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی من سوء قتل، اور پھر لغت میں بھی اس کا مساعد ہے اور پھر اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، بس ان سے بھی محبت رکھنا واجب ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت بنی لگائی گئی، جو واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی اور پھر تفصیل واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کی جو برات ہے اور ان کی جو پاکیزگی ہے اس کو اللہ نے قرآن کے اندر نازل کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ اس کی برات کو قرآن کے اندر نازل کرتے ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر اگر اس پر اعتراض کرے تو وہ اعتراض جہاں ام المؤمنین پر اعتراض ہے، ان کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی پر اعتراض ہے، تو وہیں پر وہ اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض ہے کہ جب اللہ اپنے قرآن کے اندر ان کی پاسائی کو پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، پاک دامنی کو اللہ کی بیان کر رہا ہے، اور آج جو اس پر زبان اعتراض کھولے تو وہ در حقیقت اللہ کے قرآن پر بھی معترض ہے، اور جو اللہ کے قرآن پر معترض ہو تو پھر سوچ لیجیے کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن پر اعتراض کر کے اور اللہ کے قرآن کے حکم کو نہ مان کر کیا کوئی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح انکار ہے اللہ کے قرآن اللہ کے کلام کا۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عفیفہ پاک دامن امت کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے محفوظ ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور جو کچھ بھی گند پھیلایا جاتا ہے، گند اچھالا جاتا ہے، وہ سب کا سب جھوٹ اور غلط ہے، کہ جو یہ گند پھیلانے والے اپنے ایمانوں کی خیر بنائیں کہ ان کے ایمان کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ اعتراض تو اللہ کے قرآن پر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے قرآن کے اندر کوئی جھوٹ نازل کیا ہے، قرآن تو سچ اور حق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا محتاط کر لینا چاہیے، ایسے لوگوں کی جال میں اور دام میں نہیں پھنسنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ایسی بات اور ہم سے کوئی تائید ہو جائے، ہم اگر وہ ثبوت اختیار کر لیں تو ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی پونجی کو بچانا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید احادیث مبارکہ صحابہ کے مناقب سے، ازواج مطہرات کے مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے، اور ظاہر میں خدمت کرنے والی بیوی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ جن کی قرآن کے اندر تعریف کر رہا ہے، کس کا منہ ہے تو پر اعتراض کرے؟ اللہ جن کی پاکیزگی کا دعوے دار ہے، جن کی پاکیزگی کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، جن کی عفت اور عصمت کا اللہ گواہ ہے، تو پھر آج کے زمانے میں کوئی الزام تراشیاں کرے کیا اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے؟ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ میرے بعد جو شخص سلوک کرے گا وہ بڑا سچا اور نیکوکار ہوگا، یعنی جو آپ کی ازواج سے اچھا سلوک کرے گا تو فرمایا کہ وہ سچا بھی ہوگا اور نیکوکار بھی ہوگا، اور جو کوئی برا سلوک کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بدکار بھی ہوگا اور وہ جھوٹا بھی ہوگا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو احکام، جو باتیں، جو پاکیزگی اللہ نے نازل فرمائی اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یوں کہتا ہے اور کوئی یوں کہتا ہے۔ جو کہنے والا ہے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے اور اس کا انجام خراب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے اور سب کے بارے میں حسن ظن اور محبت اور عظمت دلوں میں رکھنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں، تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نور، اور تمہیں عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ وہ سارا کا سارا گھرانہ نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی سچی محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رحمن الرحيم يا رحمن یا اللہ محمد وعلى اللہ اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات میں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات میں چلنے والا بنا، آپ کی تعلیمات کی، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں کو پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ان کی عفت کا، ان کی بادشاہی کا، پاکدامنی کا اے اللہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ گمراہوں سے بچا، گمراہی سے بچا، فتنہ پھیلانے والوں سے بچا، یا اللہ تو ہمیں قرآن کی ہدایت پر قائم فرما، اور یا اللہ قرآن پر پکا اور سچا یقین کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ یہ ہمارے کراچی میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اے اللہ بہت لوگ اس کے متاثرین ہیں، اسپتالوں میں یا اللہ جگہ نہیں، لوگ پریشان، یا اللہ ہم سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، شفا کو نازل فرما،
تو سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یہ آزمائش امتحان، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی بھی قسم کی آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، یا اللہ تو جلد سے نجات عطا فرما، شفا کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو سمیت پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موسمی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا ساری بگاری کرنا، اپنے در کا موقع اور سواری بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو پتا کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پروار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا الكريم آمين.